بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق الثیاب فتخلص الی جلد خیر لہ من ان یجلس علی قبر رجل مسلم۔ اس روایت کا متن بھی اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے، رقم ہے 1617۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے، پھر وہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات یہاں زیر بحث آ رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطرے کا پورا ادراک تھا اللہ کے پیغمبر کو کہ شاید وہ بت تو اب نہ بنے جو ڈھا دیے گئے ہیں، لیکن یہ بت ضرور بنیں گے۔ یہ قبروں کی پرستش ہے، یعنی یہاں بیٹھنے سے مراد پرستش کے لیے بیٹھنا، دعا و مناجات کے لیے بیٹھنا، اعتکاف کر کے بیٹھنا، چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھنا، وہ بیٹھنا مراد ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی دعا و مناجات کے لیے یا معتکف ہو کر بیٹھے۔ ویسے تو قبرستان میں آدمی جاتا ہے، وہ بھی کہیں بیٹھ جاتا ہے کچھ کھانا کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، لیکن اس طرح سے بیٹھنا جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں فیوز کا ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو روحانیت کے دروازے ان کے لیے کھولتی ہیں ان کے بقول یا ان کے زوم کے مطابق۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا فیض پہنچتا ہے کہ جس سے زمین آسمان روشن ہو جاتے ہیں، قبروں کے اندر کے حالات انسان دیکھتا ہے، وہ منازل طے کرتا ہے کہ جن سے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اللہ کے پیغمبر پاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اب ہماری امت کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، انہی کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہات فرمائی ہیں۔ یعنی دعا و مناجات کے لیے یا معتکف ہو کر بیٹھے۔ جب اس طرح انسان بیٹھتا ہے، یعنی مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں، دعا و مناجات کے لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھ کر جیسے پیشی میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح حاضر ہوئے ہیں، اس طرح جو آدمی بیٹھتا ہے، یا پھر اس سے آگے جو مراقبے ہیں اور چلے ہیں اور اعتکاف ہے، یہ ظاہر ہے کہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو سب اللہ ہی کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ اس طرح مراقبے میں بیٹھنا، دھیان لگا کے بیٹھنا، اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر، یعنی اپنے تصور میں اللہ سے دعا کرنا، مناجات کرنا، اس کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے فیض کی توقع رکھنا، وہ مجھے سکینت عطا فرمائے گا، وہ میرا دل کھول دے گا، وہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے گا۔ یہ سب وہ روابط ہیں انسان کی نفسیات کے جو اسلام میں یا توحید کے ماننے والوں میں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ان میں کوئی چیز بھی کسی بندے سے، خواہ وہ پیر ہے، پیغمبر ہے، وابستہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی کوئی ادنا سے ادنا صورت بھی اگر کسی قبر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی زندہ شخص کے لیے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان توحید کے خیمے پر شبخون مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو بہت وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی تم میں سے کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے، اور یہ بھی نہیں کہ بیٹھا اور اٹھ گیا، وہ اس کے کپڑے جلا دے، اس کو جلس ڈالے، اس کی کھال تک پہنچ جائے۔ اگر ایمان کی حقیقت معلوم ہو تو انسان اس کو بہتر سمجھے گا کہ یہ ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن وہ کسی قبر پر جا کر دعا کے لیے، مناجات کے لیے، اعتکاف کے لیے، فیض رسانی کی توقع میں، جیسے کہ عام طور پر پرستش کے جذبات لے کر جانے والے بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھے۔ یعنی یہ بات واضح کر دی اللہ کے پیغمبر نے، تو فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔